الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المسلمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات ہے محمد وآل پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار تمام مرحومین کو مغفرت فرمائے. بہت سے مومنین مومنات بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں خالق کائنات ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. علماء اعلام، مراج نظام، رہبر معظم اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلندتر صلوات ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ سورہ مبارکہ فرقان کی چند آیات کی تشریح کرنا مقصود ہے کہ اگر اس کا ترجمہ بھی ہو جائے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائیں تو انشاءاللہ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا انشاءاللہ ذکر خدا شمار ہوگا. اور بہترین وقت انسان کا وہی ہے جو ذکر میں مقصر ہو جائے اور اس سے بھی زیادہ اگر ثواب حاصل کرنا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا مقصود ہو تو پھر ذکر کے ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے. قرآن کو یہ گلہ نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کا گلہ ہم سے یہ ہے کہ ہم قرآن میں غور نہیں کرتے. قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وحی ہے. یہ وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے. یہ لکھا ہوا قرآن نازل نہیں ہوا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ انعام میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو کاغذوں میں لکھ کے نازل کرتا اور یہ لوگ اس قرآن کو ہاتھوں میں لے بھی لیتے پھر بھی یہ اسی شک میں مبتلا رہتے اور یہی کہتے کہ معاذ اللہ یہ محمد نے جادو کر دیا. مختلف انداز سے پروردگار عالم نے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے یا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام نازل کرے کہ جس کا ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون معجزہ بن جائے اور انسان کا علم، انسان کی فکر، انسان کی جتنی بھی علمی استطاعت اور طاقت ہو وہ عاجز ہو جائے اس کا جواب لانے سے. قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے عبد میں نازل کیا ہے تو پھر اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ. قرآن میں سورتیں ہیں 114. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سورہ بقرہ کے برابر بھی سورت بنا لاؤ. سب سے
کلانی 286 آیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا سورہ نساء اور سورہ انعام کے برابر کی، سورہ طوبال کی برابر کی کوئی سورت بنا لو، نہیں، ایک سورت بنا لو. سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں ہیں اس میں، کوئی اس کے برابر بھی بنا کے لے آئے. سورت کو بنانا محال کیا ناممکنات میں سے ہے. قرآن کے لفظوں جیسا ایک لفظ بھی کوئی بنا سکتا. دیکھیے الفاظ وہی ہیں، یہ معجزہ ہے. بسم اللہ سے لے کے بالناس تک آپ پورا قرآن انشاءاللہ پڑھتے ہیں جی. البتہ جب بھی میں نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، بلکہ دعوت ہی دے رہا ہوں، فکر نہ ہی صحیح، صلوات بھیجیں محمد کہ آج کے بعد اس مجلس کے بعد میں بھی اور آپ بھی جب بھی قرآن کریم پڑھیں، پہلے تو خدا سے اس کو سمجھنے کی توفیق مانگ کے پڑھیں کہ خدا بند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن کو معاذ اللہ ایسے نہ پڑھیں جیسے کوئی اخبار پڑھ لیتا ہے یا کوئی ڈائجسٹ پڑھ لیا جاتا ہے. یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس کے قصوں میں بھی، اس کے واقعات میں بھی انسان کے لیے عبرتیں ہیں. ورنہ حضرت آدم کے بیٹوں کا واقعہ، حضرت نوح کے طوفان کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت لوط کی قوم کا واقعہ، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ نصیحتیں ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ہم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہوں تو وہ خدا کے معاذ اللہ جانی دشمن نہیں تھے اور ہم خدا کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں. اگر ان پر اس گناہ کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے تو وہی خدا آج بھی ویسا ہی بلکہ اس سے بھی شدید عذاب دینے پہ قادر ہے. عبرتیں تو ایک تو خدا سے سمجھنے کی توفیق مانگ کے قرآن پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں تو اس کو نظر کریں کہ یہ میں امام زمان علیہ السلام کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ میں علماء کے فقہاء کے تجربے کو بیان کر رہا ہوں. بڑے بڑے بزرگ علماء، مجتہدین، مراجع اعظام جب قرآن پڑھتے تھے تو حضرت ولی اصغر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے نظر کر کے قرآن پڑھتے تھے، اور پھر وہ علم و معرفت اس مقام پہ پہنچے کہ ان کے لیے بھی عالم غیب کے دروازے کھل گئے. میں کوئی 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جو اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور وہ اپنے مکاشفات اور اپنے مشاہدات اور اپنے وہ جو انکشافات ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. اس میں خدا بند عالم نے ایک عجیب تاثیر رکھی. خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. ہم اگر کسی اچھے مصنف کی کتاب کو پڑھیں تو اس کے الفاظ کے سحر میں کھو جاتے ہیں. جس زمانے کا وہ رائٹر ہوگا اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں. خطوط غالب آپ پڑھیں تو اپنے آپ کو اسی زمانے کا انسان فرض کریں گے. توجہ ہے نا، گھبراہٹ لگتا ہے کہ ہم اسی آگرہ کے اور دہلی کے اور وہاں کے ماحول میں بیٹھے ہوئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے زیادہ پرانے علماء یعنی مصنفین کی کتابیں پڑھیں، جبکہ نذیر احمد کے زمانے کے ان کے لکھے ہوئے افسانے اور ان کے کو ناول پڑھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم ان کے اس دور کے ماحول میں پہنچے ہوئے. تو اگر ہم خدا بند عالم کے کلام کو غور سے، دلچسپی سے اور پوری توجہ سے پڑھیں گے تو خدا کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہوتا. تو ہم ایسے دور میں پہنچ جائیں گے جہاں ماضی بھی ہو، حال
محمد صلوات بھیجتے محمد والے قرآن دعوت دیتا ہے کہ کہاں ہے مجھے پڑھنے والے اور سمجھنے والے. اسی لیے ہر دور میں تفسیر لکھی جاتی ہے. بعض لوگ ممکن ہے یہ کہیں گے اب کیا ضرورت ہے تفسیر لکھنے کی؟ لکھی بزرگ علماء نے لکھی نہیں، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا، یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں آج آپ اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے ساتھ قرآن پڑھیں، ایسا لگے گا جیسے قرآن میرے ہی مطابق باتیں کرتا ہے. یہ اساطیر الاولین نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے افسانے ہیں. قرآن میں کہنگی نہیں ہے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پرانا نہیں ہوتا کہ اس کا کلام ہے جس کی ذات پرانی نہیں ہوتی، یعنی وہ آج بھی نور افشانی کر رہا ہے. اور پھر قرآن دیکھیے، ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں احادیث کی کتابیں لکھی گئی. 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت ہے 148 ہجری، اور 150 ہجری میں صحیح بخاری کے مصنف کا انتقال ہوتا ہے، اسماعیل بخاری. 150 ہجری یعنی امام صادق کا زمانہ اس نے دیکھا ہے، اور امام باقر علیہ السلام کا بھی کچھ زمانہ اس نے دیکھا ہے. اور بھی لوگ آئے جو ان کے بعد تھے جنہوں نے حدیثیں جمع کی. اتنے افسوس کا مقام ہے کہ امام صادق کے زمانے میں موجود ہیں، خود امام باقر کا بھی کچھ زمانہ دیکھا ہے، لیکن ان دونوں صادقین علیہ السلام سے ایک حدیث لینا گوارا نہیں. ایک حدیث جو وہاں تشریف فرماتے امام اور فرماتے تھے کہ قولنا قول جدنا، ہمارا قول ہمارے نانا رسول اللہ کا قول ہے. ہمارے ائمہ محدث نہیں ہیں، ہمارے ائمہ راوی نہیں ہیں. محدث حدیث بیان کرتا ہے، راوی روایت بیان کرتا ہے. یہ مختلف اصطلاحات ہیں. کہیں حدیث کہا جاتا ہے، کہیں روایت کہا جاتا ہے، کہیں سنت کہا جاتا ہے، کہیں خبر کہا جاتا ہے. یہ سب مختلف اصطلاحات ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے. طالب علم گفتگو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو یہ ائمہ علیہ السلام یہ راوی نہیں ہے، محدث نہیں ہے کہ کسی کی روایت نقل کرے یا کسی کے قول کو یا کسی کی خبر کو نقل کرے. راوی کا کام ہوتا ہے کہ جس سے اس نے روایت لی ہے سلسلہ سند کو بیان کرے تاکہ اس کی روایت معتبر ہو جائے. محدث کا بھی یہی کام ہے، مخبر کا بھی یہی کام ہے کہ جہاں سے روایت لی ہے وہ سارے جتنے بھی درمیان میں راوی ہیں سب کو بیان کرے. میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے. سارا علم رجال اسی پہ بحث کرتا ہے، پوری طول و تفصیل کے ساتھ علم حدیث، علم رجال، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خبر، یہ روایت، یہ حدیث بالکل سچی ہے. ہمارے ائمہ چونکہ راوی نہیں ہیں، محدث نہیں ہیں، لہذا معصومین علیہ السلام سلسلہ سند کو بیان نہیں کرتے. بات واضح ہو رہی سب؟ ڈائریکٹ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، براہ راست، یا خود کہہ دیتے تھے کہ قولی، میرا قول یہ، وقولی حجت، اور میرا قول حجت ہے، دلیل ہے. دیکھیے حدیث کو کیوں لیا جاتا ہے؟ بات ادھر آگے کی باتیں ہو جاتی. کسی بھی حکم کے لیے حدیث کیوں لی جاتی ہے؟
اس لیے کہ حدیث حجت ہے، کسی حکم شرعی کے لیے حدیث حجت ہے، دلیل ہے۔ جیسے قرآن کی آیت حجت ہے، اگر کہا جائے کہ جی وضو کے لیے کیا آیت ہے تو وہ وضو کی آیت ہے، دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی نقل کیا جائے گا، اسے بھی دلیل بنایا جائے گا کہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے یہ دلیل موجود ہے، اس حکم شرعی کے بھی ہے۔ اس دلیل کو کہا جاتا ہے حجت، کہ یہ قول حجت ہے، قرآن کی آیت حجت ہے، سرکار دو عالم کی حدیث حجت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کو لیا جاتا ہے بطور دلیل، بطور حجت۔ اب ہمارے ائمہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ قولی حجت، کہ میرا قول حجت ہے، اور راوی پوچھتے کہ جی آپ کا قول کیوں حجت ہے؟ فرماتے اس لیے کہ قولی قول رسول اللہ، دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قول رسول خدا کا قول ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے، دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ علم و فقاہت میں اور علم حدیث میں اور علوم و فنون میں جتنے بھی اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی رسول خدا کا قول ہے۔ قولی قول رسول اللہ کہنے کا حق زمین پر کسی کو نہیں ہے، اگر ہے تو صرف 12 امام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے حضرت فاطمہ زہرا باوازِ بلند صلوات۔ صرف یہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو یہ کہہ سکتی ہیں اور کہتے رہی ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان کامل ہے کہ ہمارا قول رسول اللہ کا قول ہے۔ لہذا ائمہ سلسلہ سند بیان نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جو یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اس کا سلسلہ سند بھی تو بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، دل غصے سے دیکھا، اور فرمایا آج تیرے اطمینان کے لیے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد کبھی مجھ سے سلسلہ سند نہ پوچھنا۔ سلسلہ سند کے درمیان میں راوی، کیونکہ رسول اللہ کے بعد امام باقر تک 4-5 ہستیاں درمیان میں آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو حدیث نقل کرتا ہوں وہ اپنے بابا امام زین العابدین سے لیتا ہوں۔ میرے بابا امام زین العابدین نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اپنے بابا امام حسین سے لی ہیں۔ امام حسین نے جو حدیثیں لی ہیں وہ اپنے بھائی حسن سے لی ہیں۔ امام حسن نے جو روایات لی ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لی ہیں۔ امیر المومنین نے احادیث رسول اللہ سے لی ہیں، رسول اللہ نے جبریل سے لی ہیں، جبریل نے میکائیل سے لی ہے، میکائیل خدا کی طرف سے لیتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ بتائیں ایسا سلسلہ سند، ایسے معصوم واسطے کسی اور کو نصیب ہے؟ یہ دنیا میں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ایک ہی مکتب ہے، ایک ہی مکتب بس، اور اس پر دنیا کو چیلنج ہے۔ ایک ہی ہمارا مکتب ہے مذہب اہل بیت، کہ جہاں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ سب معصوم واسطوں کے ذریعے سے آئی ہیں، معصوم واسطوں سے آئی ہیں۔ تو ہمارے پاس تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو اتنے معصوم واسطوں سے حدیث پیغمبر لے رہے ہیں کہ سارے واسطے معصوم ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا قول رسول خدا کا قول ہے۔ تو پھر جو بھی کتاب حدیث جمع کرے
پر لازم بلکہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ سب راویوں کو چھوڑ دے اور باب مدینہ العلم سے وابستہ ہو جائے. جس گھر کے دروازے کو شہر علم کا در قرار دیا گیا ہے وہ فقط اسی دروازے سے وابستہ ہو کہ اگر حدیث لیں گے تو اس دروازے سے لیں گے جو خاندان عصمت و طہارت کا دروازہ ہے. تو پھر یہ تفرقے بازیاں نہ ہوتی، پھر یہ تفرقے نہ ہوتے. لوگ روایتیں لے رہے ہیں عجیب عجیب واسطوں سے. ایک شخص نے روایت نقل کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طالب علموں والی بحثیں ہوتی ہیں، مشکل نہ ہو جائے گا. نقل کی کہ جی رسول خدا نے فرمایا کہ گھر، گھوڑا اور عورت یہ منحوس ہے. گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہے. یہ نقل نہیں. ظاہر حدیث رسول اللہ کے بعد یہ مشہور ہوئی تو وہ کسی کے پاس گئے کہ جی یہ رسول اللہ کی حدیث کہ گھر، گھوڑا اور زوجہ یا بیوی. تو سرکار کا گھر بھی تھا اور کئی گھر تھے. گھر سے مراد ایسا گھر نہ لیں جو آپ ایک کنال کا بنا لیں 10 والے، ہر کمرے کو گھر کہا جاتا ہے. اور گھوڑا بھی حضور نے رکھا. میدان جنگ میں جاتے تھے گھوڑے بھی جاتے تھے. اور ماشاءاللہ دنیا بھی اللہ نے اجازت دی تو ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سب کے لیے 4 تک بھی اجازت ہے. سرکار جتنی بھی کر لیں اللہ کی طرف سے 11 مشہور ہے، 13 تک مشہور ہے. تو یہ کیسے سرکار نے فرما دیا کہ گھر، گھوڑا اور زوجہ منحوس ہے؟ اگر منحوس ہی تھے تو اتنی کی کیوں؟ ہمیں بھی روک دو. تو پھر انہی کے پاس گئے جنہیں منحوس کہا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا. سرکار یہ فرما رہے تھے کہ یہودیوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں، بس اس نے یہاں سے آگے آ کے سنا ہے، پوری روایت نہیں سنی محدث نے. سرکار یہ فرما رہے تھے کہ یہودیوں کو دیکھو، یہودی یہ کہتے ہیں کہ گھر، گھوڑا اور بیوی منحوس ہوتی ہے. اس نے آخری حصہ سنا، حدیث کے شروع کا حصہ نہیں سنا. تو جب راوی اس طرح ہوں گے کہ کچھ حصہ سنیں گے کچھ حصہ نہیں سنیں گے تو روایات میں کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ راوی وہی ہونے چاہیے، محدث وہ ہونے چاہیے کہ جو پوری روایت کو نقل کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا واسطہ معصوم ہونا چاہیے تاکہ کہیں یہ شبہ ہی نہ ہو کہ کوئی حرف، کوئی لفظ رسول اللہ کا کہیں رہ گیا ہو. اور ان کا علم وہی علم ہو جو رسالت آپ کا علم ہے. صلوات بھیجتے ہیں. ائمہ کے زمانے میں امام سے روایت ہوئی اور خدا جانے کہاں کہاں سے احادیث. تو پھر ان احادیث کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں سے ہمیں ملا ہو سکتا ہے. لیکن جب محی الدین ابن عربی شیخ اکبر انہوں نے اپنی تفسیر لکھی تو اس میں شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ قال الامام الصادق علیہ السلام. حالانکہ اہل سنت کے عالم میں عارف ہیں، صوفیاء کے بڑے پیشوا ہیں، اور یہ وہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے حضرت امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے متعلق کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ اسرار اربع اور کافی کتابیں، وہ اپنی تفسیر جب شروع کرتے ہیں کہتے ہیں قال الامام الصادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یتجلی لعبادہ فی القرآن الکریم، کہ خدا اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم میں متجلی ہوتا ہے. تجلیات توحید کو خدا رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے قرآن کریم میں بکھیرا ہوا ہے.
یعنی قرآن میں خدا کے توحید کا نور پھیلا ہوا ہے۔ تو اب جس نے بھی خدا کے توحید، خدا کی توحید کے نور سے خود متجلی ہونا ہے، وہ توفیق الہی مان کے قرآن کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ نور توحید اس کے دل میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ خالی قرآن پڑھنا مفید نہیں ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، ایسے لوگ ہیں بہت قرآن پڑھا، بہت قرآن، حفظ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا مجھے قرآن حفظ ہے، زبانی یاد ہے سارا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسا قرآن حفظ ہے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اور نمبر بنائیں اور اپنی تعریف میں کچھ ان سے سن لیں کہ میں ایسا قرآن مجھے حفظ ہے کہ مجھے قرآن دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے قرآن حفظ کرنا، لیکن جب بھی پڑھو دیکھ کے پڑھو۔ باوجود اس کے کہ تمہیں حفظ ہے پھر بھی قرآن دیکھ کے۔ تو مولا مجھے تو زبانی یاد ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ قرآن تمہارے حافظے میں ہے، تمہیں یاد ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے۔ اپنی آنکھوں کو ثواب سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ لہذا جن کو قرآن یاد ہو، مومنین انشاءاللہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوتے ہوں گے، رزق کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی دیکھ کے پڑھے۔ اور امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کم از کم 10 آیتیں پڑھ کے نہیں سوتا اس کا شمار غافلین میں کیا جاتا۔ یہ غافل ہے، غافل، یہ اپنے آپ سے بھی غافل ہے۔ 10 آیتیں نہیں پڑھتا تو خدا اس کو غافلین میں شمار کرتا ہے۔ بہت آسان ہے بچوں کو یہ نوجوان بیٹھے سورہ حمد کی 7 آیتیں، جی سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں۔ سونے سے پہلے ایک سورہ حمد پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، کم از کم غافلین کی فہرست سے تو نکل جائے نا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ وہ عباد الرحمن الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار عذاب جہنم کو ہم سے ٹال دے، ربنا اصرف عنا، ہم سے ٹال دے، منصرف کر دے، دور کر دے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو مستقل عذاب ہے، ٹھہر جانے والا عذاب ہے۔ سب صرف جنت کی باتیں سنتے ہیں، جہنم کی بھی باتیں سنتے ہیں۔ جہنم کا عذاب مستقل عذاب ہے۔ یہ خدا کے بندے، یہ عباد الرحمن، ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار اس عذاب جہنم کو ہم سے ٹال دے، دور کر دے، اس لیے کہ یہ عذاب ایک مستقل عذاب ہے۔ خدا نہ کرے کوئی عذاب جہنم میں مبتلا ہو، اگر یہ پروردگار کسی کے لیے نہیں چاہتا، ایک فرد کے لیے بھی نہیں چاہتا، اگر پہلی مجلس یاد ہو کسی کو یا چند جملے اس کے ذہن میں ہوں تو یہی کہا تھا کہ یہ صفت رحمانیت کے تحت جو خدا اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ اسی لیے صفت رحمانیت کے لیے چلا رہا ہے، کے تحت چلا رہا ہے کہ یہ انسان متوجہ ہو کے اپنے آپ کو آخرت کی صفت رحیمیت کے لائق بنا لے۔
وہ صفت رحیم کس کے لیے ہوگی؟ جنت میں جانے والوں، جہنم میں جانے والوں کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہوگی جب ہم دنیا میں خداوند عالم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں۔ ورنہ بھائی خدا نہ کرے اگر کوئی جہنم میں پہنچ گیا، ایک آدمی کہتے ہیں جہنم میں چلا گیا، جنتیوں کو ہوگا نا بھائی جہاں مرضی ملے، تو وہ ایک بات سمجھانے کے لیے وہ جہنم کی طرف یا دیکھیں ادھر کیا خبر ہے، اندر گیا تو دیکھا نہ کوئی آگ ہے، نہ کوئی شعلے ہیں، نہ کوئی سارا کچھ نہیں۔ فرشتوں سے پوچھا بھائی یہی جہنم ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہاں کوئی آگ شاگ تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں آگ نہیں ہوتی، جس نے جلنا ہوتا ہے دنیا سے آگ لے کے آتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے توجہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جنت بناتے ہیں، دنیا میں جہنم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خدا نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے نام کے ساتھ جنتی یا جہنمی نہیں لکھا، وہ جانتا ہے علم خدا اور ہے، حکم خدا اور ہے۔ خدا اپنے علم کے تحت فیصلے نہیں کرتا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ڈرو خدا کی نافرمانی سے، خدا کی معصیت سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو آج دیکھ رہا ہے کل اسی نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور کسی قضیے کو، کسی چیز کو اگر قاضی حاکم جج دیکھ رہا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، وہی حاکم ہے۔ خدا اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتا، فیصلے کا اختیار انسان کو دیتا ہے کہ جیسا تم مستقبل چاہتے ہو ویسا مستقبل بنا لو۔ دو چیزیں میرے پاس، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، کہاں جانا ہے؟ فیصلہ انسان۔ جیسا ہم فیصلہ لے کے چلے جائیں گے خداوند عالم نے اسی کے مطابق کہنا ٹھیک ہے تم نے جنت کو اپنے لیے قبول کیا ہے تو یہ جنت تمہارے لیے بنائی۔ اگر جہنم میں علیہ باللہ کسی نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو خدا اس کو کہے گا تجھے اختیار ہے تو جہنم میں چلا جائے۔ یہ سب انسان کے پاس یہ خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس جہنم کے عذاب کو پروردگار ٹال دے۔ یہ عذاب ٹھہر جانے والا ہے، یہ عذاب دائمی ہے، یہ عذاب ایسا ہے کہ پھر جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ عذاب جہنم خدا نہ کرے کوئی خواب میں دنیا میں سوتے ہوئے نیند میں اگر جہنم کی آگ کو دیکھ لے تو یہاں حقیقت میں اس کا بدن جل جاتا ہے۔ کتنے واقعات علماء نے کتابوں میں، شہید دستغیر نے بھی اپنی کتاب میں تجربہ ہو چکا۔ جہنم کا عذاب خواب میں بھی خدا نہ کرے کسی کو نظر آ جائے تو یہاں دنیا میں یہی جسم اس کا جل جاتا ہے۔ معمولی لفظ نہیں ہے عذاب جہنم۔ کوئی سمجھتا ہوگا میں ایسے ہی ہوگا، مجھے پتہ ہے مولوی صاحبان بنا لیتا ہے، یہ بنا ہی ہوئی بات ہے۔ دیکھیے انسان مومن معصوم فرماتے ہیں خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ خوف اور امید۔ فی قلب عبد المؤمن نوران، معصوم فرماتے ہیں مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، نور و خیفت و نور و رجاء، ایک خوف کا نور ایک امید کا نور۔ یہ خوف بھی نور ہے، خدا کا خوف، اس کے ناراض ہو جانے کا خوف، اس کی معصیت کا خوف، اس کی نافرمانی کا خوف۔ یہ خوف اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ ہماری
بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خوف کا نور نہیں ہے آج کل، ہمیں پرواہ نہیں۔ امام فرما رہے ہیں مومن نہ 100% خوف میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اگر 100% خوف میں مبتلا رہے کہ یہ میرا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، پھر نا امید ہو جاتا ہے، پھر عمل خیر چھوڑ دے۔ گھبراہٹ نہیں رہے آج بات سطح عمومی سے موافقت نہیں رکھتی، جہاں توجہ کروں۔ اگر 100% خوف میں تو نا امید ہو جائے گا کہ میرے لیے تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی عمل خدا قبول ہی نہیں کرے۔ اور اگر 100% امید ہو تو بھی بے عمل ہو جائے گا کہ میں تو جنتی ہوں، میری تو جنت کنفرم ہے۔ اگر 100% یہ ہو کہ میں تو جہنمی ہوں، خوف ہی خوف ہے، کہیں سے اسے امید کی کرن نظر نہیں آتی، اور اگر امید ہی امید کے سورج روشن کیے ہوئے ہیں کہ میری تو جنت کنفرم ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے روزے رکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں زکوٰۃ دوں، مجھے کیا ضرورت ہے خمس دوں، مجھے کیا ضرورت ہے حج میں جاؤں، میری تو جنت کنفرم ہے۔ یہ انسان نہ مومن رہے گا، حقیٰ کہ فرمائے مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ مومن وہ ہے جو کچھ خوف رکھتا ہے، کچھ امید رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم کے 2 لقب ہیں، بشیر و نذیر۔ بشیر ہے، بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اللہ نے وہ جنت کی نعمتوں کو رکھا ہے۔ نذیر ہے، خوف پہ مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو عذاب خدا سے ڈرو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو، ذرا سا بھی اس نے معصیت سے اپنے نافرمانی کا اظہار کیا، تم نے اسے ناراض کیا تو پھر عذاب جہنم ہے۔ جو فرما رہے کہ یہ عذاب جہنم ایسا جو مستقل ہے، مستقل غرام یعنی یہ بڑھ جانے والا، مستقل جان ہی نہیں چھوڑی۔ لیکن اگر خدا کو راضی رکھو گے تو بشارت ہے جنت کی۔ عزیزان محترم، انسان خوف اور رجا کے درمیان، خوف اور امید، خوف یہ ہو کہ میرا شاید یہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، امید یہ ہو کہ رحمان و رحیم ہے، اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم اعمال اچھے اعمال کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو جب اس دونوں حالتوں کے درمیان میں ہوگا انسان کہ خوف بھی ہوگا اور امید بھی ہوگی، تو اعمال صالح کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ ادھر سے میں نے اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانا ہے اور ادھر اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے، تو اعمال کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے تو مسئلہ اس لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان وہ معصوم وسیلے موجود ہیں کہ جب ان کو ہم وسیلہ بنا کے اپنا عمل خیر خدا کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو یقیناً قبول کر لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رائے خوشی دیے محمد آل محمد بلند کر صلوات۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، خدا کی قسم ہمیں شاید اپنے اس خوش نصیبی کا وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیا دولت ہے ہمارے پاس۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں مولا میں بہت غریب ہوں، فاقے ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے کچھ۔ امام نے فرمایا نہیں تو بڑا دولت مند ہے۔ میرا مولا ہوگا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن مجھے تو اپنا پتا ہے، میرے گھر تو فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، غربت ہے بے انتہا۔ امام نے فرمایا نہیں، تمہارے پاس جو دولت ہے تمہیں اس کا احساس نہیں، تم بڑے دولت مند ہو، بہت دولت مند، تمہاری دولت مندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔
وہ حیران ہوا، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، دولت ہوتی تو میں انہیں روٹی کھلاتا، اور امام ہے، ظاہر ہے وہ جو فرما رہے ہیں وہ بھی سب آپ کو۔ انہوں نے کہا مولا میں آپ کا فرمان سمجھنے سے قاصر ہوں، میرے تو گھر میں بھوک ہے، فاقی ہے، غربت ہے، افلاس ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں اس شرط پہ دی جائے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت دل سے نکال دو تو نکال دو گے؟ اس نے کہا مولا ساری دنیا کی دولت کیا، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی میں علی کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا۔ امام نے فرمایا اب بتا تجھ سے زیادہ دولت مند کون ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، نعرہ حیدری۔ کیا ہستیاں ہیں جن سے ہمیں متوسل کیا گیا ہے، کیا وہ ہستیاں ہیں جن سے توسل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے مگر اپنا ہمیں بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنے بعد ان ضوابط مقدسہ سے وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے توسل رکھنے کا حکم دیا ہے، ان سے محبت اور مودت کا خدا نے بھی حکم دیا ہے۔ جو ہستیاں نفس محمد کہلاتی ہیں، نفس محمد ہے، اور اگر کسی کو شک ہو تو آیت مباہلہ پڑھ کے دیکھ لے، کن کو لے کے جا رہے سرکار دو عالم؟ مباہلہ کے لیے۔ تلوار سے جنگ اور شے، کردار کی جنگ اور چیز۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ تلوار کی جنگ حق و حقیقت کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر وہاں ان کا پہلے بار چل جاتا، شکست ہو جاتی، یا معاذ اللہ اسلام حق و مذہب نہ ہوتا، اسلام پھر بھی حق کا مذہب۔ لیکن یہ جو کردار کی جنگ ہے، وہاں عقیدے کی لڑائی نہیں تھی، تلوار کی لڑائی تھی۔ جو بھی تلوار چلا سکتا ہے، کوئی پانی پلا سکتا ہے وہ آ جائے، کوئی گھوڑوں کی رکھوالی کر سکتا ہے وہ آ جائے، اس جہاد میں ہر بندے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو عیسائیت آئی ہے یہ اپنا پورا عقیدہ لے کر آئی ہے۔ عیسائیت کے عقیدے کو اسلام کے عقیدے سے شکست دینی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ عیسائیت کے عقیدے کو اسلام کے عقیدے سے شکست دینی ہے۔ اب عیسائیت کے عقیدے کے مقابلے میں اسلام کے عقیدے کو فتح دلانے کے لیے وہ ہستیاں جائیں گی جن کا کردار عین اسلام ہے، جن کو اپنی صداقت پر ایسا اعتبار ہے کہ اگر ہم کہیں کہ پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرے۔ اور یہ انہوں نے بھی کہا، جو عیسائیوں کا سربراہ تھا اس نے بھی کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کرے کہ پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو خدا ہٹا دے گا۔ کیسا خدا کردار ہے آل محمد کا کہ عیسائی مان رہے ہیں، اور اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر۔ مسئلہ کیا تھا؟ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور سرکار دو عالم کو قرآن سنا رہے ہیں نہیں یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی پیدا کیا، اور اگر یہی دلیل ہے کہ یہ چونکہ والد نہیں ہے لہٰذا اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کو بھی مانو۔ عیسیٰ کی والدہ تو ہے، حضرت آدم میں تو نہ والدہ ہے نہ والد۔ وہ کہتے ہیں ہم آدم کی بات نہیں کرتے، ہم تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہے۔ حضور سورتیں سنا رہے ہیں، آیتیں سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بھائی علم آ گیا ہے، علم کی بات بھی نہیں ہے مانتے، تو اب ان کو سورتیں سنا نہیں، انہیں سورتیں دکھا، انہیں قرآن کی سورتیں
صورتیں نہ سنا، انہیں قرآن کی صورتیں دکھا، انہیں آیتیں نہ سنا، انہیں چلتی پھرتی آیتیں دکھا۔ اب نبی انہی کو لے کے جائیں گے نا جن کی صورت قرآن کی صورت ہوگی، جو خود مجسم قرآن ہوں گے، چلتی پھرتی آیتیں ہوں گی۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری۔ کون ہو سکتی ہیں قرآن کی صورتیں اور کون ہو سکتی ہیں قرآن کی مجسم آیتیں؟ وہی ہو سکتی ہیں نا جو کہیں کہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کے وجود پر مجھ سے بڑی خدا کا کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ وہی ہستیاں جائیں گی۔ وہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی بتوں کو بھی پوجیں اور بعد میں کچھ اور بھی ہو جائے۔ وہ ہستیاں جائیں گی کہ جن کا کردار عین اسلام ہے، جن کا ہر عمل عین اسلام ہے، جن کی ہر حرکت اور سکون عین شریعت بن جائے، اور جن کا ہر عمل عین ایمان بن جائے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں گے، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں کے پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے۔ کس کو لے کے گئے سرکار بار؟ کس کو لے کے گئے؟ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، حالانکہ میدان میں گئے ہیں۔ آیت تطہیر میں تو کوئی کہہ سکتا ہے چار دیواری کے اندر تھا، ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ تو میدان مباہلہ ہے کہ رسول اللہ اولاد کی جگہ، بیٹوں کی جگہ امام حسن اور حسین کو لے کر گئے، حالانکہ رسول اللہ کا اپنا بیٹا موجود تھا، جناب ماریہ قبطیہ سے ہونے والے جناب ابراہیم موجود تھے، لیکن سرکار دو عالم بیٹوں کے مقام پر امام حسن اور حسین کو لے کر گئے۔ کیا عظمت ہے! جناب نوح کے بیٹے کو اللہ نے نوح کے اہل سے نکال دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہو لیسا من اہلک۔ کمال فخر امیر المومنین کے لیے کہ سلمی بیٹے حضرت علی کے ہیں، قرآن کے مطابق بھی پیغمبر کے بیٹے ہیں، حدیث کے مطابق بھی پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے آج تک دنیا انہیں یبنا رسول اللہ کہتی ہے، فرزند پیغمبر کہتے ہیں، انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ آیت میں گنجائش ہے، سارے جمع کے سیغے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ابنا جمع ہے مگر دو بیٹے، اس لیے کہ گنجائش ہے مگر کچھ خاصیت والے افراد موجود نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گنجائش ہے لیکن جو کردار چاہیے آج لے کے جانے کے لیے، وہ کردار بیٹوں والا، وہ کردار حسن اور حسین ہی میں پایا جاتا ہے۔ وہ نساء جمع ہے، اور ایسی جمع ہے جس کی نہ واحد ہے نہ تسنیہ ہے۔ ایک عورت و امرأتن، دو ہوں تو امرأتان، جمع نہیں ہے پھر اس مادہ میں۔ بہت سی عورتیں ہوں تو نساء بولا جاتا ہے، لیکن کسے جا رہے ہیں؟ عورت کے تین کردار ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں۔ ٹھیک ہے، یہ اہم ترین کردار یہی ہے، پہلے بیٹی، پھر زوجہ، اور کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ماں بن جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں اس تفصیلات میں جا نہیں سکتا ہوں، یہ آپ نے خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ تینوں کردار کن کن میں نہیں تھے اور کس میں تھے۔ کسی کو لے جائیں وہ مانا ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، نیند نہیں آنی چاہیے، ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اور ویسے بھی مردوں میں سونا حرام ہے۔ کسی کو لے جائیں وہ مانا ہو تو کردار ادھورا رہ جائے گا۔ کوئی ایسی ہو جسے شوہر راضی نہ ہو، پھر بھی کردار ادھورا رہ سکتا ہے۔ کوئی ایسا ہو کہ والد کو ہی اب صحیح نہ سمجھتی ہو تو بھی کردار ادھورا رہ جائے گا۔ کوئی کردار ادھورا نہ رہے، کامل و اکمل ہونا چاہیے۔ فاطمہ زہرا
جنہیں پیغمبر صداقت کا معیار بنا کر اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر لے کر جا رہے ہیں، اس فاطمہ زہرا سے خطا نہیں ہو سکتی۔ جو یہ نسبت ہے وہ خود خطا کار ہے۔ معصومہ کائنات سے خطا نہیں ہو سکتی، جن کی عصمت پر آیت تطہیر بھی گواہ ہے، آیت مباہلہ بھی گواہ ہے، اور متعدد دلائل موجود ہیں۔ اور انفسنا کی منزل پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب، گنجائش بہت ہے، لیکن کوئی نفس پیغمبر کی منزل کے لائق ہو بھی تو صحیح۔ ایک ہی ہستی تھے جسے نفس محمد قرار دیا گیا ہے، اور ان کو لے کر گئے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی قوم کے ساتھ آ رہے ہیں فباہلو، مباہلہ کر لیں، ان باہلا بقوم ہی فباہلو، اگر وہ اپنی قوم کو لا رہے ہیں تو تم مباہلہ کر لینا، لیکن وہ ان باہلا میں اہل بیت ہی فلا تباہلو، اگر وہ مباہلہ میں اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں تو ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ہستیاں ہیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہیں، جنہیں عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا، جن کی دعا کو خدا رد نہ کرے وہی ہمارا وسیلہ ہے، اور انہی کو کہا جاتا ہے یا وجیہا عند اللہ۔ وجیہ ہیں، وجیہ کا معنی ہے جس کی بات کو رد نہ کیا جا سکے، جن کی عزت و آبرو ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری بڑی عزت ہے خدا کی بارگاہ میں، جس کی اپنے گھر میں عزت نہ ہو؟ مگر یہ وہ ہستیاں، وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی خدا کی بارگاہ میں عزت ہے، جو وجیہا عند اللہ ہیں۔ جب وہ خدا کی بارگاہ میں وجیہ ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کا مقام ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں اور خدا ان کی شفاعت کو رد کر دے؟ انشاءاللہ آپ دعائے توسل پڑھتے ہوں گے ہر منگل کو، اشفع لنا عند اللہ، اے ہستیوں کے مالک، اے وہ ہستیاں جو خدا کی بارگاہ میں آبرو رکھتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت۔ اگر ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے تو پھر انسان کہہ سکتا ہے قیامت کے دن کہ میری جنت کا انفاق، لیکن اس کے لیے بھائی محنت کرتا ہے بس۔ اور حسین صاحب شفاعت، حدیث نساء میں پڑھتے ہیں رسول خدا نے کیا کہا؟ آجا چادر میں اے میری امت کے شفیع بھیجا، سید الشہداء، صاحب مقام شفاعت، اگر ان سے متوسل ہو جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہماری شفاعت۔ بس اللہ تعالیٰ نے محترم کس کے مسائل پڑھے جائیں، بیویاں قربانیاں پیش کر رہی ہیں اور امام جنازے اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے کربلا میں عاشور کا کیسا قیامت خیز دیکھا۔ چند گھنٹوں میں رسول اللہ کا، فاطمہ زہرا کا، علی مرتضیٰ کا بھرا گھر تہتے کر دیا۔ جی چاہتا ہے جناب زینب کو قرصہ دیا جائے۔ شہزادی میں 2 بیٹے ہیں۔ چلتے ہوئے جناب عبداللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے پتا ہے میرے بھائی حسین پر سخت ترین وقت آئے گا، اے بنت علی ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک بیٹا اپنی طرف سے۔ اللہ، اور وہ عاشور کا دن آیا، ہر بیویاں قربانیاں بھیج رہی ہیں۔ سیدہ چاہتی ہے سب سے پہلے میرے بیٹے قربان ہو جائیں۔ دونوں کو بلایا اور بلا کے کہا اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو، بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں آ رہے ہیں، تم ابھی تک زندہ ہو۔ دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں اماں ہم کیا کریں، ہم تو اجازت لینے جاتے ہیں مگر ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بیوی تشریف لائی، امام نے فرمایا مجھے بلایا ہوتا آپ کیوں آئی ہوئی؟
کیسے عرض کرنے آئی ہوں کہ میری قربانیاں بھی قبول کر لیں، میں بھی اپنی ماں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ بہن یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو عاشور کے دن ایک میری طرف سے قربان کرنا، ایک اپنی طرف سے قربان کرنا۔ بہرحال چونکہ شہید ہونا تھا، امام نے اجازت دی۔ بی بی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہارے نانا علی ابن ابی طالب تھے، شجاعت کے جوہر دکھانا، دنیا کو پتہ چلے کہ جن کی رگوں میں دو بہادر ترین افراد کا خون ہوتا ہے وہ میدان میں کیا شجاعت دکھاتے ہیں۔ اور دیکھو اگر دریا کی طرف جاؤ تو پانی کا لفظ زبان پہ نہ لانا، کسی سے یہ نہ کہنا کہ ہم 3 دن کے پیاسے ہیں اس لیے کہ امام پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ کیا وفا کے جوہر دکھائے شہداء کربلا۔ شہزادے گئے، لڑے، اس بہادری سے لڑے، کہاں تک جا کے لڑے۔ تاریخ نے وہ شجاعت ان کی نقل کی ہے کہ ابن سعد کو کہنا پڑا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کی رگوں میں جعفر کا خون ہے، حیدر کا خون ہے، ان سے ایک ایک کر کے نہ لڑو، ہر سب مل کے حملہ کرو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تن بتن کسی کو شہید نہ کر سکے، آخر میں سب مل کے حملہ کیا کرتے تھے، اور ایسے بھرپور حملے جب ہوں، ہر طرف سے نیزے چل رہے ہوں، تیر آ رہے ہوں، 3 دن کے پیاسے بچے کب تک لڑ سکتے تھے؟ آخر لڑے اور گرے، ماموں کو پکارا۔ امام جب تشریف لائے تو روایت کے مطابق بڑے شہزادے کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، جناب اون کی سانس چل رہی تھی۔ ماموں کو سلام کیا اور کہا ماموں جان جا کے ہماری ماں کو یہ خبر دے دیجیے گا کہ ہم نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، کوئی ہمیں تن بتن شہید نہیں کر سکا۔ اور دریا کی طرف گئے تھے مگر پیاس کا لفظ زبان میں نہیں لائے، ہم نے تو دریا کے پانی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑا شہزادہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام نے اون کا جنازہ اٹھایا، جناب عباس نے محمد کا جنازہ اٹھایا، دونوں کے جنازے لے کے آئے خیمے میں۔ ساری بیویاں جمع ہیں مگر جناب زینب اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ نہیں ہیں۔ جا کے فیصہ کہتی ہیں بی بی آپ کو بڑا انتظار تھا آپ کے بیٹوں کی شہادت کا، ان کے جنازے آگے تشریف لائیے۔ سیدہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے بیٹوں کے جنازے میں نہیں آؤں۔ بی بی نہیں آئی۔ ارباب مقاتل لکھتے امام نے کسی شہید کے ساتھ ایسا عمل نہیں کیا، ادھر بڑے بھانجے کا جنازہ ہے، ادھر چھوٹے کا جنازہ، درمیان میں مولا خود لیٹ گئے، ایک ہاتھ اور کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور روتے جا رہے اور کہتے جا رہے ہیں میرے بچوں، اے میرے بھانجوں، تمہارے ماموں کے لیے بڑا سخت وقت ہے کہ میرے ایک طرف اور کا جنازہ پڑا ہے، ایک طرف محمد کا جنازہ، اجر و ثواب۔ 2 آنسو اور نکل آئے۔ کربلا سے بیوی روانہ ہوئی، 11 محرم کو ہر بیوی اپنے شہید کے جنازے پر آئی، مگر جناب زینب اگر گئی ہے تو اپنے بھائی حسین کے جنازے پر، اور محمد کے جنازے پر۔ جب شام میں رہائی ہوئی، بیوی کی شرائط پر رہائی ہوئی، بیوی نے یہ شرط رکھی تھی ہمیں ایک گھر دیا جائے، جو مال ڈھونڈا ہے وہ واپس کیا جائے اور شہداء کے ساتھ دیا جائے۔ گھر ملے، ہم نے عزاداری نہیں کی، اپنے بھائی پر آنسو نہیں بہائے، وہاں بیٹھ کے آنسو بہائیں تاکہ شام کی عورتیں آئیں اور ہم ان کو بتائیں کہ کربلا میں کیا ظلم ہوا ہے۔ حسین کون تھے جنہیں علیہ اللہ باغی کہہ کے مشہور کیا ہے، وہ حسین کون تھے؟ بیویاں آتی ہیں اور آ کے شام کی عورتیں آ کے دیکھتی ہیں کہ ہر بیوی نے کسی نہ کسی شہید کا سر اپنی گود میں لیا ہوا اور اپنے شہید کے نام لے کے بیعت کر رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، مگر 2 چھوٹے چھوٹے سر ایک تشت میں پڑے ہیں، ان سروں کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ ایک شام کی عورت نے کہا جناب زینب سے بی بی کیا یہ بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟
अजरुकुम अल्लाह। इन बच्चों की माँ मर चुकी है, अगर इन बच्चों की माँ मौजूद नहीं है तो ये सर हमें दे दे, हम इन पर आंसू बहाएं। जनाब ज़ैनब की आंसुओं में इजाफा हुआ, फरमाया इन बच्चों की माँ मैं ज़ैनब हूँ, मगर मैंने अहद किया है कि अपने बच्चों पर मातम नहीं करूंगी, फकत अपने भाई हुसैन का मातम करूंगी। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। किस हालत में जनाब ज़ैनब कैद पूरी करके मदीने पहुंची। उस्ताद उलमा फरमाते थे कोई आपका रिश्तेदार 10-20 साल के बाद भी दूसरे मुल्क से आए तो आप पहचान लें, मगर खुदा जाने जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाइब क्या मसाइब देख कर आई है। 1 साल के बाद मदीने आई है, ना भाई मोहम्मद हनफिया ने पहचाना, ना शौहर जनाब अब्दुल्ला ने पहचाना। आखिर एक दिन जनाब अब्दुल्ला ने बीवी के मामलात ये थे कि इमाम हुसैन के कमरे में बैठ जाती थी, वापस आके अपने घर नहीं गई, इमाम के घर में आई, इमाम के कमरे में बैठ जाती। सारा दिन मदीने की औरतें आती, बीवी रो रो के अपने भाई की मजलूमियत को बयान करती, नमाज पढ़ती, फिर भाई की मजलूम, हर वक्त इमाम की मजलूम होती रहती। आखिर जनाब अब्दुल्ला ने एक दिन इमाम सज्जाद से अर्ज किया कि मौला हज़रत रसूल फूफी अम्मा से कहें थोड़ी देर के लिए अपने घर भी आ जाए। इमाम ने फरमाया अच्छा मैं कहूँगा। अब इमाम ने फरमाया फूफी जान थोड़ी देर के लिए अपने घर भी तशरीफ ले जाए। ज़ाहिर इमाम ने फरमाया तो जनाब ज़ैनब उठी और अपने घर तशरीफ ले। जनाब अब्दुल्ला घर में गए, ज़ाहिर माँ का दिल है, एक कमरा खोला, वहाँ 2 छोटे छोटे बिस्तर बिछे, दोनों बिस्तरों के दरमियान बैठ गई। एक हाथ और के बिस्तर पे रखा, एक हाथ मोहब्बत के बिस्तर पे रखा और कह रही है मेरे बच्चों मेरी शिकायत न करना, मेरा शिकवा न करना, मैंने अहद किया हुआ है कि तुम्हारे रोने को तो तुम्हारी माँ मौजूद है, मैं तो हुसैन के गम में रोऊंगी, जिसको रोने को उसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है। इतने में जनाब अब्दुल्ला आए, जनाब अब्दुल्ला तशरीफ लाए तो जनाब ज़ैनब पूछती अब्दुल्ला क्या इसलिए मुझे बुलाया है कि ये पूछो कि तुम्हारे बच्चों ने बहादुरी के जौहर कैसे दिखाए, तुम्हारे बेटों ने करबला